پاکستان کی ان حسین وادیوں میں آپ کو کئی ثقافتیں اور قدیم روایتوں کی تاریخ ملے گی۔ ایسی ہی تاریخی عمارت کے بارے میں آج ہم آپ لوگ کو روشناس کریں گے۔ ہم میٹا سٹوریز کے ساتھ موجود ہیں ہنزا کے مشہور التت فورٹ میں، جو کہ گلگت کا سب سے پرانا قلعہ ہے اور اس سے جڑی تاریخ بھی کافی دلچسپ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم سر التت فورٹ۔ میرا نام رحمت کریم ہے، میں ان کے ساتھ 2013 سے کام کر رہا ہوں سر۔ یہ التت فورٹ جو ہے سر 1100 سال پرانا قلعہ ہے سر۔ یہ 1100 سال پرانی عمارت کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پرزرو کیا گیا ہے اور اس کی اصل سٹرکچر کو محفوظ رکھا ہے تاکہ اس سے جڑی تاریخ کو بھی پرزرو رکھا جا سکے اور دور سے آئے ہوئے ٹورسٹ کا پیسہ بھی وصول ہو جائے۔ آئیے ملتے ہیں کریم صاحب سے، جو اس پوری ویڈیو میں آپ کو اس قلعے کے بارے میں بتائیں گے اور اپنی مزاحیہ پرسنالٹی سے انٹرٹین بھی رکھیں گے۔ کراچی سے سارے جی، تبھی تو تھوڑا سا جلد بازی ہے۔ تو آپ بھی جلد بازی میں نہ رہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلیں جانتے ہیں التت فورٹ کے بارے میں۔ بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، دروازے چھوٹے ہیں، سر کا خیال رکھیں جی۔ گلگت بلتستان کے اندر جو سب سے قدیم فورٹ وہ التت فورٹ، جس کی اورلی 900 سال، لیکن اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے یا لیبارٹری ٹیسٹنگ، اس کا حوالے سے یہ 1100 سال والا فورٹ ہے۔ التے بلتے دو تبیتن ورڈ سے، جس کے معنی اس طرف اپ اینڈ ڈاؤن۔ التے بنتے بنتے اس گاؤں کا نام التت ہے، بلتے بنتے بنتے اس گاؤں کا نام بلتت، جسے آج کل کریم آباد کے نام سے۔ کوئی 900 سال پہلے ہنزا کی شاہی فیملی میں سے ایک شہزادے نے شگر سے ایک شہزادی جس کا نام شی خاتون تھا بیاہ کر کے تھرو دا ہسپر گلیشر، باراتیوں کی شکل میں اس شہزادی کو جب ہنزا کے شاہی فیملی کے اندر لایا تو انہوں نے دیکھا نہ کوئی فورٹ ہے، نہ کیسل، نہ ولا کوئی شاہی فیملی۔ اس شہزادی نے اپنے ابو کو شکایتی پیغام بھیجا کہ جس علاقے کے اندر، جس چھوٹی ریاست کے اندر آپ نے میری بیاہ کروایا ہے، جہاں غربت کے سوا کچھ نہیں، کم از کم میرے لیے ایک اچھا مکان تعمیر کرے۔ پھر اس شہزادی کے ساتھ جو باراتی آئے تھے، یہاں کے جو قدیم بستیاں آباد ہیں، گنیش، بلتت، التت، یہاں پہ رہے۔ اس شہزادی کے لیے ایز اے ڈاوری، ایز اے گفٹ، ایز اے جہیز میں یہ مکان بنایا گیا۔ اس قلعے سے جڑا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہاں تو بھائیوں کا واقعہ بھی کافی مشہور ہے، جن کے بیچ میں اس قلعے کو لے کے لڑائی ہو گئی تھی۔ بھائیوں کے بیچ کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بڑے کو غصہ آیا، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں پہ زندہ اسے چنایا، کھڑی قبر، اور اس کا نام جمال تھا۔ ریسٹوریشن کے وقت اس کا فرنٹ وال گر چکا تھا، اندر سکلٹن موجود تھی۔ اس کے جو انچارج تھے وہ برٹش تھے، انہوں نے دفنانے سے انکار کر دیا۔ یہ وال ریکنسٹرکٹ کی گئی ہے تاکہ یہ اوریجنل لگے۔ خصوصاً گلگت بلتستان میں ایسی تاریخی جگہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے شگر، خپلو، التت بلتت فورٹ جیسی مشہور سائٹس کو پرزرو کیا۔ دروازے کیوں چھوٹے ہیں کہ 3 ریزن، 1 از ڈیفنس، کہ آنے والا دشمن تیزی میں آئے، اس کا سر لگے، پاؤں لگے، پکڑنے کے لیے آسانی، یا اس کا سر قلم کرنے کے لیے۔ دوسرا، ٹریڈیشنلی فائر پلیس سینٹر آف دا ہاؤس، وائل کنسٹرکشن آپ دیکھ لیں، مڈ سٹون ووڈ کا بنا سکلٹن، تھوڑا سا ہم آگ جلائیں تو وارم اپ رہتا ہے، اس لیے سلنگس کو ہم لو کرتے ہیں۔ دروازے چھوٹے تاکہ اندر انٹرنلی وارم اپ رہے۔ تھرڈ ہی کہ آپ جھک کر آئیں، احترام مند آئیں، آپ کے سامنے گرانڈ ماما، گرانڈ فادر ہوگا، بڑی سسٹر ہوگی، تو آپ جھک کے جا کے ان کا ہاتھ چومنا اس کلچر کا حصہ ابھی بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ التت فورٹ اور اس طرح کی تاریخی سائٹس میں آپ کو کلچرل ویلیوز بھی عمارت کی بناوٹ میں جھلکتے دکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان عمارتوں میں آپ کو ایک عظیم ریاست کی موجودگی کی بھی نشانیاں ملیں گی، جیسے کہ اس قلعے میں ٹیکس نہ دینے والے افراد کی قید سے لے کر حملے کے دوران باہر نکلنے کے راستے تک کا بندوبست ملے گا، جو کہ اس ٹائم کے حکمران کی سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ شہزادی کا کمرہ ہوا کرتا تھا ارلی ڈیز میں۔
لیکن ہم جو کلچرلی فیسٹیوٹیز کرتے ہیں تہواریں، ان تہواروں کو تقسیم کرتے ہیں بٹوین ٹو فورٹس. سوئنگ کا ہم التت فورٹ سے آغاز کرتے ہیں 22 فروری کو. اس زمانے میں نواب کو گھوڑے پہ بٹھا کے پیچھے عوام ناچ گانا کرتے ہوئے انٹرنس تک. اس کے بعد وہ یہاں پہ اپنا تاج گون پہن کے پھر یہاں نوٹیبل جو ان کے قریب ہوتے تھے موسیقی کا پروگرام ہوتا تھا. ہنزا کی موسیقی کسی کی بہادری، مرتبت، شان کے حساب سے ان کے لیے مخصوص ہے، جن پہ وہ ڈانس کرنے کے بعد نیچے جا کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایک کھیت میں جا کے اللہ پاک کا نام لے کے گندم کے دانے نواب کا ہاتھ سے ایز اے بلیسنگ تھرو، دیٹس کال بوفو. وہی تہوار آج بھی ہم ایز اے ریپلکا کے طور پہ، اس لیے کہ نواب نہیں ہیں، اسی روم سے شروعات کرتے ہیں. پاکستان ایک درویشوں کا ملک تھا جہاں ٹریولرز اور نومیڈز کافی تعداد میں رہتے تھے، اور اسی نتیجے میں یہاں کئی مذہبی کمیونٹیز نے بسر کیا ہے. ایسا ہی ایک مذہب بدھزم ہے جس کے لوگ بدھا کو فالو کرتے ہیں. اس مذہب کے اثرات ٹیکسلا، سوات اور یہاں ہنزا میں بھی پائے جاتے ہیں. اسلام یہاں پہ 16 سینچریز میں بدخشان ایران سے ایک ولی بزرگ آئے جس کا نام پیر ناصر خسرو، ان کے مرید جسے لوکلی خلیفاز، ان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کے عمل کو جاری رکھا گیا. انہوں نے شروع میں کسی ایک فقہ کے حوالے سے نہیں، جنرلائز تبلیغ کی ہے، اسلام کے بنیادی اصول عقائد پہ زور دی ہے، اور وقت کے حساب سے جن کو جو فقہ پسند آئے اس میں چلے گئے جی. اینڈ دس از امیزنگ. سن ڈائل ہے اس زمانے کی گھڑی جو دادی اماں خواتین سے کام لیتی تھی، وہاں سن کے ریفلیکشن سے شیڈو آ جائے، شیڈو جیسے جیسے آگے موو کرے اپنا ٹائم ڈیفائن کرتے، کب روٹی پکانا ہے، کب اینگلز بنا کے. یہ اس زمانے کی سن ڈائل ہے. اس زمانے کی دادی اماں تگڑی تھی تو یہ خواتین سے کام لیتی تھی. اس زمانے کی دادی اماں کمزور پڑ گئی ہے جی، خواتین رونا شروع کر دیتے گھر میں، 16 میکس لا کے دے دیتی ہے جی. باہر دریائے ہنزا کا خوبصورت نظارہ تو آپ ویو کریں پلیز. 1100 سال پرانی یہ عمارت آج بھی مضبوط کھڑی ہے. تعمیراتی ٹیکنالوجیز جیسے کہ ارتھ کوئک پروف ہونا اور ساتھ ہی ساتھ باریکی سے بنایا گیا یہ قلعہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ میں بہت سی عظیم ریاستوں کا ہب رہا ہے. یہ آبزرویشن ٹاور ہے، اس کے اوپر گارڈ ڈپلائے ہوتے تھے آنے والوں پہ نظر رکھنے کے لیے. اور یہ مسجد ہے 400 سال پرانی مسجد، مسجد غورس، اور نیچے 1000 سال پرانی بستی، اور یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھنے کی جگہ. اس کے پیچھے ایکسکیوٹ کرتے تھے ایسے بندے جو کیپٹل کے خلاف بغاوت پہ اترائے، ان کو لا کے گرانے والا کھاتا. وہ راکا پوشی، یہ دیران، دو پہاڑوں کے بیچ میں گولڈن پیک، ادھر وہ سامنے جو ہے وہ لیڈی فنگر، یہ ہنزا پیک، اور یہ التر پیک 1. یہ تمام پیکس جو ہیں 7000 میٹر بلند پیکس ہیں، ایکسپٹ لیڈی فنگر جس کی بلندی جو ہے وہ 6000 میٹر ہے جی. التت فورٹ جیسے اور نایاب آرکیٹیکچرل سائٹس دیکھنے کے لیے میٹا سٹوریز کو کرتے رہیں فالو.